بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گوئنگ انڈر گراؤنڈ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال حیدر چٹھا۔ ناظرین، آج ہم ایشوز پر بات کریں، اور جس طرح سے ہم سب کو پتہ ہے جڑا والا کا جو واقعہ تھا انتہائی تکلیف دہ ہے اور انتہائی قابل مذمت ہے۔ اسلام کسی بھی طرح سے اجازت نہیں دیتا ایسے کسی بھی واقعے کی کسی کا قصور ہو، یعنی دنیا کے اندر کسی ایک سائیکو شخص، میں کہوں گا دیٹ واز ناٹ اے نارمل پرسن، جس نے یہ حرکت کی، جس نے بھی یہ حرکت کی تھی، اس کی سزا کسی اور کو نہیں دی جا سکتی۔ دین کبھی بھی جبر اور تشدد کی طرف کسی بھی انسان کو راغب نہیں کرتا، اور اسپیشلی اگر ہم دین اسلام کی بات کریں تو اسلام کے اندر ان تمام حرکتوں کی جو لوگوں نے کیا اس کی اجازت ہی نہیں۔ لیکن تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ان تمام لوگوں نے جو کچھ کیا، کہنے کو یہ سو کالڈ مسلمان تھے، حرکتیں ان کی مسلمانوں والی نہیں تھی، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا انتہائی قابل مذمت ہے۔ جس طرح سے مسیحی برادری، اگر ہم مسیحی برادری کی بات کریں تو بڑا رول ہے مسیحی برادری کا پاکستان کے بننے میں اور پاکستان کے لیے قربانیاں دینے کے اندر بھی۔ جڑا مالا کا افسوسناک واقعہ، اور اس کے بعد پورا ملک شدید غم و غصے کی لہر ہے پورے ملک کے اندر، کیونکہ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ ٹھیک نہیں تھا، یہ غلط تھا، صریحاً غلط تھا، اور اس عمل کو جاہلانہ عمل کہا جائے گا۔ جس طرح سے لوگوں کے گھروں کو جلا دیا وہ تمام لوگ، اور وہاں پہ ہی آپ یہ دیکھیں پھر وہیں پہ بڑی پازیٹیو مثالیں بھی تھیں، بعد میں ایسے لوگوں کی ویڈیوز بھی آئیں جن مسلمانوں نے ریسکیو کیا اپنے ہمسائے مسیحی برادری کو، انہوں نے ان کو اپنے گھروں میں پناہ دی اور وہاں پہ رکھا اور لوگوں کو وہاں سے منتشر کیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ان کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے۔ لیکن جن لوگوں نے یہ کیا وہ شرپسند لوگ تھے، وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں تھے۔ کوئی بھی تہوار ہو ہمارے ملک میں، عید ہو یا ایسٹر ہو، ہمیشہ پاکستان کے اندر یہ تہوار ایک دوسرے کے عقائد کو اور ایک دوسرے کے مذہبی رسومات کا نہ صرف احترام کیا جاتا ہے بلکہ سپورٹ کیا جاتا ہے، اور ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے ہم سپورٹ کریں اپنی تمام اقلیتوں کو۔ یہ ملک بنا اس نام پہ تھا۔ اگر اس ملک کے جھنڈے کو دیکھا جائے تو دا فارمیشن آف دس کنٹری، اس کے اندر جو سفید حصہ ہے جھنڈے کا وہ ہماری اقلیتوں کے لیے ہے، یعنی دا رائٹس آف آل دا پیپل ہیئر ان دس کنٹری، اور وہ تمام لوگ جو کہ مائنورٹیز ہیں، ان مائنورٹیز کے رائٹس کے لیے وہ سفید حصے کو رکھا گیا۔ اور یاد رکھیں کہ چاند اور ستارہ بھی سفید حصہ ہے، یعنی کہ اقلیتوں کا اتنا احترام ہے اور اقلیتوں کے اتنے رائٹس ہیں ہمارے ملک کے اندر، ڈیفائن کیا گیا، جھنڈے کے تھرو ہی ڈیفائن کر دی گئی تمام باتیں۔ اس کے باوجود یہ واقعہ رونما ہونا انتہائی تکلیف دہ ہے، اور یہ انتشار پھیلانے والے شرپسند لوگ جو تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے ہے۔ حکومت نے بڑا اچھا پازیٹیو اقدام کیا ہے، ان تمام لوگوں کی داد رسائی کی ہے، اور یہاں سے چیف منسٹر پنجاب بھی گئے اور وزیر اعظم صاحب بھی تشریف لے کے گئے، نگران وزیر اعظم، اور کاکڑ صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے جا کے تمام جو لوگ تھے ان کے اندر چیک تقسیم کیے، اور ان سب کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہر چیز کی ریسٹوریشن کریں گے وہاں پہ چرچ ہوں، وہاں پہ جو جنوں کے گھروں کو ڈسٹروائے کیا گیا، جن کا بھی نقصان ہوا ہے، ایون کہ جماعت اسلامی کے لیڈر جو ہیں وہ بھی وہاں پہنچے، اور انہوں نے جا کے بڑا پازیٹیولی وہاں پہ بات کی اور کہا جس کے گھر کے اندر جہیز تھا کسی بچی کا، جس کا سامان تھا، ہم انشاءاللہ 2 گنا، یعنی الخدمت فاؤنڈیشن ہم نے دیکھا کہ وہ بھی ہمیشہ کوشاں ہیں اس کام کے لیے، اور ہمیشہ الخدمت فاؤنڈیشن بھی آگے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں سیلاب ہو، کوئی بھی تباہ کاری ہو، کوئی بھی SMS ہیپ ہو، الخدمت فاؤنڈیشن بڑا ایکٹیولی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر سراج الحق صاحب وہاں پر گئے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ اعلان کیا کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے تھرو ہم سب کی داد رسی کریں گے وہاں پہ جس کا بھی نقصان ہوا ہے۔ تو یہ اب تمام ایفرٹس جاری ہیں، تمام چیزیں جاری ہیں، لیکن جن لوگوں نے یہ واقعہ کیا انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ وہ شخص جو مسجدوں میں جا کے اعلان کرتا رہا اور لوگوں کو اشتعال دلاتا رہا، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت کرنے کا سوچے بھی نہ، چونکہ ہمارا دین بھی صریحاً اجازت نہیں دیتا اس چیز کی۔ مسیحی برادری جو ہمارے ملک کے اندر ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور ہمارے بھائی ہیں، ان کا جو بھی عقیدہ ہو، ان کا جو بھی فرقہ ہو، ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے ہے، یہ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے۔ ہم کسی کو اس طرح سے کسی اور کے کیے کی سزا، اور ایکچولی جس نے کیا ہے اس کی سزا یہ بنتی نہیں، وہاں کی حکومت جانے، ہماری اتھارٹیز کا کام تھا، ہماری حکومتوں کا کام تھا کہ وہ ایک پراپر چینل کے تھرو اس کی مذمت کرتے، دیٹس اٹ۔ آپ یہاں پہ اپنے املاک کو نقصان پہنچائیں گے، اپنے رائٹ لیفٹ بیٹھے ہوئے مسیحی بھائیوں کو اس طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو کس کو کیا ملے گا؟ انتہائی جاہلانہ سوچتی، سب پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عبداللہ ملک صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر۔
اور ساتھ تشریف فرما ہیں شاہد محمود بٹ صاحب، رہنما ہیں نون لیگ کے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اپنی بات کا آغاز کروں گا عبداللہ ملک صاحب سے. عبداللہ ملک صاحب، بڑا افسوسناک واقعہ ہے جو کچھ ہوا یہاں پہ، اور پوری دنیا کے اندر بڑا جو ہے تکلیف محسوس کی. ظاہر ہے دنیا میں اوور آل کرسچن کمیونٹی زیادہ ہے، اور پھر جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہائی لائٹ ہوتا ہے مسلمانوں کی بدنامی کا جو باعث بنتا ہے، اس پہ تو پھر انٹرنیشنل میڈیا اسپیشلی بڑا اثر و رسوخ کے ساتھ اور بڑا اس کو پروپوگیٹ کرتا ہے اس بات کو کہ دیکھیں مسلمانوں نے یہ ظلم کیا. کیونکہ ویسے ہی اوور آل ان دا ورلڈ مسلمانوں کے خلاف ایک کیمپین چل رہی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ شاید یہ ایک ٹیررسٹ نیشن ہے اور پتہ نہیں کیا کیا القابات. لیکن پھر جب اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. آپ ماہر قانون بھی، اور میں چاہوں گا کہ قانونی نقطۂ نظر سے آپ بتائیں کہ کیا ان لوگوں کو کس طرح سے کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے اور کیا ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے ان کے خلاف. دیکھیے، سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس ثانیہ کے جو مذبرات تھے اس کو ڈسکس کیا، اور یقیناً ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اس قسم کے ثانیات نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ہماری نیشن نے 80,000 سے زیادہ ہمارے جو سیکیورٹی پرسنل ہیں، لاکھوں ہمارے جو شہری ہیں انہوں نے سیکریفائسز دی ہیں صرف اور صرف اس ملک میں امن لانے کے لیے، اور دہشت گردی کا دفاع بڑے مؤثر انداز میں کیا ہے کہ ہم ایک ایسی قوم ہے جو ایک دین پہ یقین رکھتے ہیں، امن پہ یقین رکھتے ہیں، رواداری پہ یہ یقین رکھتے ہیں، اور ہم اپنے ملک میں جو اقلیتیں، مذہبی اقلیتیں ہیں، ریلیجس منورٹیز ہیں، ان کا بہت احترام کرتے ہیں. اور ایک بڑی اچھی ایک ویو ہم بناتے ہیں، بڑی اچھی ایک فضا قائم کرتے ہیں بھائی چارے کی. لیکن بدقسمتی سے جب اس قسم کے ثانیات ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سارے کا سارا وہ ہماری شہادتیں، ہماری کاوشیں، ہماری وہ لیجسلیشن وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے، جس طرح جڑا والا کا واقعہ رونما ہوا. اور یقیناً میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جو ہماری منورٹیز ہیں انہوں نے کبھی بھی جو ہماری توہین ہے، ہمارے جو روحانی کتاب ہے، اس کی پاک مقدس کتاب ہے، اس کی برہمتی نہیں کی. ہمارے جو پیغمبر ہیں ان کے متعلق کبھی نہیں کہا. بڑے ہم اچھی فضا میں رہتے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کی طرف سے بھی اس قسم کی چیزیں نہیں آتی. لیکن کچھ شر پسند عناصر ضرور ہوتے ہیں، وہ گاہے بگاہے اس قسم کا اختیال دلاتے رہتے ہیں. جس طرح ہم نے دیکھا کہ جڑا والا میں کوئی اس قسم کا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، لیکن کچھ شر پسندوں نے مساجد کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو اکٹھے کیا، اور ہماری جو آپ سمجھتے ہیں جو یوتھ ہے، چھوٹے بچے ہیں جن میں بے روی ہے، وہ بے روی کا شکار ہوتے ہوئے اپنوں ہی گھروں پہ چڑھ دوڑے اور ان کے جو مقدس مقامات تھے ان کو جلاؤ گھراؤ کیا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہے اس نے فوری طور پر رد عمل دیا. ہمارے جو سر حکومت کا رد عمل بھی آیا، اور ایون اب وہاں پہ اگر جڑاوالا میں مسیحی برادری کو دیکھا جائے، جس طرح بعد میں ان سب کے ویوز آئے ہیں وہاں پہ، دے آر آل آئی مین کوائٹ سیٹسفائیڈ. اور وہاں پہ بہت سی ایسے مثالیں ملی ہیں، یعنی جو پاس مسجد موجود تھی اس مسجد کے اندر باقاعدہ وہاں کے امام اور خطیب آئے اور مسجد کے تمام لوگ اکٹھے ہوئے. انہوں نے اکٹھے ہو کے جو چرچ کا بشپ تھا اس کو کہا کہ آپ اپنی تمام جو چرچ کی رسومات تھی وہ مسجد کے اندر ادا کیا کریں جب تک آپ کا چرچ ڈیولپ نہیں ہوتا. سو یہ ایسی پازیٹیو مثالیں ہیں. پھر بہت سے ایسے مسلمان لوگ تھے وہاں پہ جنہوں نے ان تمام اپنے مسیحی بھائیوں کو پناہ دی موقع کے اوپر، اور ان کو نقصان سے بچایا، ان کو ہیلپ آؤٹ کیا وہاں پہ. یعنی صرف وہ انتشار پھیلانے والے لوگ نہیں تھے، اور اس ٹائم پہ وہ تمام مسیحی بھائی ہمارے بڑا پازیٹیو ہیں. لیکن جو انٹرنیشنل میڈیا ایک نیگیٹیوٹی کریٹ کر رہا ہے، دیٹ از ویری دیکھیے ہماری تو جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ ہیں ہی امن اور رواداری. جی بالکل، ہمارا تو میسج ہے، ہمارے دین اجازت ہی نہیں دیتا ہے اس بات. ہمارے تو جو قرآن پاک کا موضوع وہ ہے ہی انسانیت، اور ہمارے تو اللہ پاک جو ہیں رب العالمین ہیں، تمام جہانوں کے مالک ہیں، اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب المسلمین، وہ کوئی قائد رحمت للعالمین. جی بالکل. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہماری گورنمنٹ نے ریئیکشن دیا ہے اور گورنمنٹ وہاں پہنچی ہے، ہمارے مسلح افواج کے جو کمانڈر ہیں وہ انہوں نے ایڈریس کیا ہے، پھر ہمارے چیف منسٹر گئے ہیں، وزیر اعظم گئے ہیں، پوری کیبنٹ گئی ہے، اور پروونشل گورنمنٹ کا کیبنٹ کا وہاں اجلاس ہوا ہے. تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنا مؤثر اور بڑے اچھے انداز میں کور اپ کیا ہے، اور کرنا بھی چاہیے تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ بات پوچھ رہے تھے وہ بڑی ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلا ثانیہ نہیں ہوا، اس قسم کے ثانیات بہت پاکستان میں ہوئے ہیں، لیکن ہم نے ان ثانیات سے سیکھا کچھ نہیں ہے. ہم نے رد عمل ضرور دیا، ہم نے کمپنسیشن بھی کی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے ادر دین بھی کہ ہمارے معاشرے میں امن اور رواداری ہونی چاہیے، بھائی چارہ ہونا چاہیے، اور جو اقلیتوں کے
ہمارے دستور میں ہمارا جو 1973 کا آئین ہے اس میں پروٹیکشن دی گئی ہے. اور تیسری بڑی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم کب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے سلیبس ہے اس میں جو سوک سینس کا جو چیپٹر ہے جو حقوق ہیں انسانیت کے بارے میں انہیں ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے. پھر پہلی درسگاہ ماں کی ہوتی ہے. ماں کو کبھی بھی نفرت انگیز چیزیں ایسی نہیں کرنی, اپنے بچے کی تربیت کرنی چاہیے. دوسری درسگاہ ہوتی ہے ہمارے جو ہم روایتی تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں. تیسری جو بڑی اہم درسگاہ ہے وہ ہے ہمارے مدرسے. وہاں سے لیکن امن کا پرچار جب تک نہیں ہوگا. دیکھیں دنیا, آپ نے ابھی دنیا کی بات کی تو دنیا جہاں میں جہاں پر مساجد نہیں ہیں تو ہمارے مسلمان بھائی وہاں چرچز میں جا کے اپنی عبادت کرتے ہیں اور بالکل کرتے ہیں. اگر وہاں بھی کسی اس قسم کا سامنے ہو جائے تو وہ آفر کرتے ہیں جس طرح ہمارے علماء کرام نے وہاں دیا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت ان تمام ضروری اقدامات کے ساتھ ساتھ انصاف کو تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ایک ایسی جڑ تک جائے کہ یہ سانحہ ہوا کیوں ہے. دیکھیے نا سر جس طرح سے آپ نے بتایا کہ تربیت کی کمی ہوتی ہے کچھ لوگوں میں اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی تربیت کی کمی ہے, شر پسند عناصر ہیں وہ, اور انہوں نے پرووک کیا اس چیز کو اور اس چیز کو پرووک کر کے پھر سارا جو کچھ بھی ہوا. اور ہم نے بھی لے کر دیکھا اور انالائز کیا کہ اس بلوے میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے. جب بلوا ہوتا ہے تو پھر وہ تقدس وہ ہر چیز بھول جاتے ہیں. جس کے ہاتھ میں جو کچھ آتا ہے جو کچھ سامنے ہوتا ہے اس کو وہ ڈیس نیس کر دیتے ہیں. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو 8 سال سے لے کے 16 سال کے بچے تھے جن کی کتابوں میں ہاتھوں میں قلم اور کتاب اور کھیلوں کا سامان ہونا چاہیے تھا, بالآخر ان کے ہاتھ میں لاٹھی گولی اور یہ جو آئل اور ماچس کا یہ کیوں آئی ہے؟ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں. ان کوتاہیوں کو کور اپ کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر بھی ماضی میں بھی ہمارے ملک میں ادر دین کہ یہ کوئی کرسچن منورٹیز اور ہمارے مسلمانوں کا کوئی تنازع ہوا ہے, ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان بھی اس قسم کے تضاد رہے ہیں, شیعہ سنی فساد. تو ضرورت اس بات کی کہ بار بار میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر ہم نے دیر پا عمل لانا ہے, ہم نے دنیا کو اپنا ایک اچھا امیج پیش کرنا ہے. دیکھنا آج ہندوستان میں جو کچھ مائنورٹی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ان ایکسپلینیبل ہے. جو کشمیر میں ہو رہا ہے ان ایکسپلینیبل ہے. ہم اخلاقی سطح پر ان کی آواز اٹھاتے ہیں لیکن ہم نے اپنے گھر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ پھر ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. لیکن اس میں اور اس میں فرق ہے. دیکھیے کہ وہاں پہ جو ہوتا ہے تو وہاں کی حکومت آگے نہیں بڑھتی, پروٹیکشن نہیں دیتی, بلکہ ان کے جو اپنے حکومتوں کے کرندے ہیں RSS کے وہ دندناتے پھرتے ہیں. ہماری حکومت نے تو پھر بھی سنبھالا ہے, کور اپ کیا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ کوئی وہاں پر جانی نقصان نہیں ہوا. اور سر نہ صرف حکومت, ہماری جتنی پرائیویٹ NGOs ہیں, پرائیویٹ ادارے ہیں, جس طرح میں نے الخدمت فاؤنڈیشن کا نام لیا, سراج الحق صاحب ہیں, اور ہمیشہ ایسے بہت سے ادارے ہیں جو یہاں پہ عوام کی ویلفیئر کے لیے ہمیشہ آگے ہوتے ہیں اور کوشاں ہوتے ہیں اس چیز کے لیے. یہ بڑی اپریشیٹیبل بات ہے کہ ہمارے الخدمت پر وہاں پہنچے ہیں اور جس قسم کا بیان دیا ہے حافظ صاحب نے, جماعت اسلامی کے امیر سربراہ ہیں, کہ ہم وہاں پر جو بچیاں جن کے جیل جل گئے تھے ہم ان کو مالی معاملت کریں گے. میرا خیال ہے کہ یہی جو تعلیمات ہیں ہمارے دین کی تعلیمات ہیں. تو آپ نے جو پوچھا تھا لا پوائنٹ, تو میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کے خلاف FIR ہونی چاہیے ان کو ڈیو پروسیس لا کے تحت سزائیں ضرور ملنی چاہیے. لیکن جو بچے ملوث نہیں ہیں تو پریشر میں آ کے ہم یہ بھی کہیں کہ ان کو ایسا نیگیٹو نہیں جانا چاہیے کہ ہم ان کو مجرم نہ بنائیں, ان کو سبق ضرور سکھائیں, ان کو تعلیمات ضرور دیں کہ یہ بھی ہمارے بھائی ہیں, یہ بھی پاکستانی ہیں, محب الوطن ہیں, ہمارے پڑوسی ہیں, اور پڑوسیوں کے مقامات, مقدس مقامات, ان کے ریلیجس مقامات, ان کے گھر دکانیں کاروبار جلایا نہیں کرتے بلکہ امن اور رواداری کا درس دیا کرتے ہیں. رواداری کا درس دیتے ہیں. اور جس طرح سے پاکستانی عوام, مذہبی اور سیاسی قائدین, ریاستی اداروں کے سربراہان اور سمیت حکومتی تمام عہدیداران اور جتنے پرائیویٹ NGOs بھی تھیں, جتنے لوگ بھی تھے, جو کوئی کچھ کر سکتا ہے, ہر کسی نے والنٹیرلی بڑھ کے اور اس سانحے کو دیکھا ہے. اور میں دوبارہ سے بات کروں گا کہ جس بھائی چارے کی نیت سے مسلمان بھائیوں نے اپنی مساجد اور گھروں کے دروازے کھولے ہیں مسیحیوں کے لیے اور مسیحی برادری کو وہاں پہ اکوموڈیٹ کیا, اس کی مثال بھی پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی. دیٹ واز اے ویری پازیٹیو انیشیٹو کہ وہاں پہ جتنا مشکل وقت تھا اس وقت ظاہر ہے جو شرپسند عناصر نے جو بھی حرکتیں وہاں پہ کیں, اس کے بعد جو مسلمانوں نے جس طرح سے کیا ہے, مثالیں دنیا میں ایسی نہیں ملتی, بہت کم مثالیں ملتی. شاہد محمود بٹ صاحب, پورا پاکستان مذمت کرتا ہے انتہائی اس واقعے کی, اور کوئی بھی شخص پاکستان میں ایسا نہیں جو رنجیدہ نہ ہو اس واقعے پہ. جس آنکھ نے بھی دیکھا اس کو وہ غمزدہ ہوئی اور وہ تکلیف میں آئی کہ جو لوگ یہ کر رہے تھے یہ ہمارے دین کی تعلیمات نہیں ہیں, یہ ہمارے اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ باتیں نہیں بتائیں, نہ اس طرح کی کوئی چیز بھی ہمیں دین کے اندر ملتی ہے کہ آپ ایسے کوئی کرے تو اس کے خلاف ایسا کچھ کر لیں. پورا ملک اس کی مذمت کر رہا ہے. واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ نے جس ایشو پہ بات کی ہے یقینی طور پر سب سے پہلے تو ہم اس کو بہت کنڈیم کرتے ہیں. جی.
اور اس سے نہ صرف ہماری پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جاگ انسائی ہوئی ہے. بالکل. یہ نہ صرف ایک پاکستانی کمیونٹی کی حرکت ہے، یہ جس طرح میرے دوست نے بھی ساری بات بتائی ہے، لیکن I won't call it a community. یہ کمیونٹی کے کچھ ایسے سائیکو لوگ ہیں، یہ they are not civilized people. میں یہ کہتا ہوں کہ they are not civilized people. سر یہ کمیونٹی کا میں یہ کہوں گا کہ they are not even follower of محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ ہی وہ انہوں نے ہمارے نبی کی جو سب سے بڑی تربیت ہے یا تبلیغ ہے وہ سب سے پہلے وہ یہی تھی. جی ہم سب کو یاد ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے بھی جب سب سے پہلے، آپ کو یاد ہوگا کہ نجاشیوں کو جب عیسائیوں کی جو آیا تو انہوں نے سب سے پہلے مسجد میں ان کو دعوت دی تھی کہ آپ اپنی جو ہے نا پریچ یہاں بھی کر سکتے ہیں. تو جب 1400 سال پہلے جس دین سے ہم تعلق رکھتے ہیں، جس رحمت العالمین کی امت ہیں ہم، انہوں نے تو ہمیں انسانیت کا سبق سکھایا. اور دوسری بات یہ ہے، ہماری پاکستان کا جو آئین ہے، جو پاکستان کا دستور ہے، اس میں اقلیتوں کو وہی رائٹس ہیں جو ہمیں ایک مسلمانوں کے رائٹس ہیں، ان کو وہی پریولیجز ہیں جو ہمارے پریولیجز ہیں، اور ان کا کنٹریبیوشن جو ہے بہت زیادہ ہے پاکستان بنانے میں بھی، اور پاکستان کے لیے اب تک کی سلسلہ جو ہیں وہ پوری پرفارم کر رہی ہیں. سر ایون ہر ڈپارٹمنٹ میں سر وہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہیں، اور الحمدللہ میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ ہر جگہ وی بلانگ ٹو دا رولر کانسٹیٹوئنسی. ہمیں پتہ ہے کہ ان کے جب تہوار ہوتے ہیں ہم لوگ خود جا کے ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ جناب آپ نے ہمارے ساتھ جو یہ کیا. اب یہ سر چند شاید پسند عناصر کی وجہ سے جو بدنامی ہماری ہو رہی ہے، میں جو سمجھتا ہوں اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہے ہماری تربیت کی کمی، عدم برداشت جو ہے نا وہ لوگوں میں کمی آ گئی ہے، ٹالرنس نہیں ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ دو چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آتا ہے تو انسٹیٹیوشن میں بھی اس کو یہی سبق سکھایا جاتا ہے کہ انسانیت کا بھی، لیکن جہاں جو ہمارا ڈفرینٹ اوپینین بنتا ہے نا آ کے جی وہ یہ آتا ہے کہ ہم مذہب کو جس لیول پہ لے جا رہے ہیں نا جی، اپنی دکانداریوں کے اوپر مذہبی دکانداریاں جو ہم نے اپنے بنا لی ہیں، دے آر ناٹ، وہ نالج ان کے پاس وہ نہیں ہے جن کے ہاتھ میں مائک آ گیا ہے جی. وہ جو لوگ ایسے آگے ہیں جن کے پاس وہ ریسرچ نہیں ہے جو قرآن کے اوپر ڈرائیو ہے کہ مسلمانوں کا حقوق اقلیتوں کے لیے کیا ہے، تو وہ چونکہ ڈیلیور نہیں کرتے، وہ قوم کو آگے وہ غلط میسج دے کے ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو جس طرح وہ بچے اور جس طرح جو لا قانونیت ہمارے ملک میں اس لیے بڑھ گئی کہ چونکہ ان کو سروسز نہیں ملی، نوکریاں نہیں ملی، آوارہ بچے ہیں، وہ اصل ان کا مقصد میں جو سمجھتا ہوں وہ جو چند لوگ ہوتے ہیں نا وہ صرف مذہب کے نام پہ باہر نہیں نکلے، وہ قرآن کی وجہ سے نہیں نکلے کہ قرآن کی بیدبی ہوئی ہے، حالانکہ انہوں نے قرآن کبھی گھر میں پڑھا بھی نہیں ہوگا، میں یقین سے کہتا ہوں. لیکن وہ سب جو جاتے ہیں وہ لوگ شرپسند، وہ صرف اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، لوٹ مار کرنے کے لیے اور پاکستان کی بدنامی کرنے کے لیے کہ اس ملک کی بدنامی ہم انٹرنیشنل شو کریں، یہ کروائی جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ہم نے کی ہے، یہ بھی اس کا ایک بالکل آپ دیکھ لیجئے گا، اس کا اینڈ وہی نکلے گا. ہڈن اس کے پیچھے آبجیکٹو کسی نہ کسی ہمارے جو دشمن ممالک ہیں ان کا بالکل اس کا کنیکشن ہے، انہوں نے ہی اس قسم کی جو ہے نا جی یہ حرکت کی ہے اور کروائی ہے جس کی وجہ سے. لیکن ہاں اس کا یہ ہے دنیا میں میسج یہ دینا ہے، یہاں بھی میسج یہ دینا ہے، ایک تو ہمیں عدم برداشت، ہمیں انسانیت سکھانی ہے، دوسرا یہ ہے کہ اسٹیٹ نے اپنی رسپانسبلٹی پوری ادا کی ہے، کر رہی ہے. ہر جو وکٹمائز گھر ہے اس کو 20-20 لاکھ روپے کے وہ چیک بھی دیے جا رہے ہیں. بالکل چرچز کی فوری طور پر ری ہیبلیٹیشن ہو جا رہی ہے، اچھے ڈیزائنوں میں بنا کے دیے جا رہے ہیں. جن کا سامان لوٹا گیا ہے ان کو ڈبل دیا جا رہا ہے. نہ صرف اسٹیٹ کر رہی ہے بلکہ وہی بات آپ کی کہ این جی اوز اور جو لوگ ہیں ہمارے مسلمانوں میں بہت، پاکستانیوں میں یقین سے کہتا ہوں کہ سر بہت مخیر حضرات ہیں، ان میں انسانیت کا بہت زیادہ جذبہ ہے. سیلاب آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، کسی قسم کا ایشو خدا نہ خاصا ڈیزاسٹر بن جائے تو آپ دیکھ لیں گورنمنٹ سے زیادہ لوگ جو ہیں خود جا کے ان کی لوگ مدد کرتے ہیں. ابھی لوگوں نے لوگوں کو پناہ دی، اپنے گھروں میں دی، مسجد کے دروازے کھولے گئے، مسجد علماء کرام گئے، ڈیلیگیشن بن کے گئے کہ آپ کے جتنے بدھ کا واقعہ ہوا ہے، سنڈے میں آپ کی چرچ ہوتی ہے تو اتنے دن میں اگر آپ کا چرچ نہیں ہے آئے آپ مسجدوں میں آئے. یہ بھی ہم نے ایک اچھا میسج دیا ہے. بالکل صرف بات ہمیں یہ کرنی پڑے کہ جو ہمارے دینی مدرسے ہیں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ دینی مدرسے جو بچوں کو صرف ایجوکیٹ کر رہے ہیں دین کے نام کے اوپر، خدا نہ خواستہ
ان کی وجہ سے یا جو ہمارے دشمن ممالک ہیں ان کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے کہ ہم نے پاکستان میں کسی نہ کسی طریقے سے انسٹیبلٹی لانی ہے. وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسی مذموم حرکت کر دیتے ہیں جس سے پورے ملک کی بدنامی ہوتی ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. یہ اٹ از دی رسپانسبلٹی آف دا نیشن. پوری قوم کی ذمہ داری بن گئی, یہ میری اپنی فیملی کی ذمہ داری بن گئی, پوری قوم کی بن گئی کہ خدا نہ خاصا اس قسم کا کوئی اگر مسئلہ بنتا ہے تو اپنے بچوں کو اور اپنے لوگوں کو یہ سبق سکھائیں. اگر ہم سچے مسلمان ہیں اور پیارے نبی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہم نے وہ کام کرنا ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا. اگر اللہ کے فرمان کے مطابق ہم چلیں گے تو ہماری زندگیوں میں اس قسم کی فرسٹریشن پیدا نہیں ہوگی. یہ دین کی دوری ہے. ٹھیک, میں جو سمجھتا ہوں یہ دین سے دوری ہے اور ہماری جو عدم برداشت ہے, ہم دوسرے کی بات کو نہیں سمجھتے, کسی کو ہم جذباتی ہو کے فیصلے کرنے شروع کر دیتے ہیں. نہ میں نے دیکھا, نہ میں نے کوئی, مجھے پتا ہے میری پروبنگ ہی نہیں کی, ہوا کیا ہے وہ ایسے جا کے میں بھی شامل ہو جاؤں گا. تو یہ اس طرح کرنے سے پورے ملک کی بدنامی. اب دیکھیں پورے ملک کا نقصان کیا ہوا, جو ملک کا نقصان ہوا, جو پیسے دیے جا رہے ہیں وہ کس کے ہیں؟ وہ بھی قوم کے ہیں. ظاہر ہے سر عوام کی ہیں, لیکن دینے چاہیے ہیں. اس بالکل میں کہتا ہوں جی ان کو بالکل ایک اچھا میسج دیا ہے ہماری گورنمنٹ نے. چیف منسٹر صاحب گئے ہیں, پرائم منسٹر گئے ہیں, سب گئے ہیں. I got your point. I have to take a short break here. ناظرین stay with, we'll be right back. ویلکم بیک ناظرین. اور جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے اور انتہائی قابل مذمت ہے جو واقعہ جڑاموالا میں ہوا, لیکن بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا ہماری نیشن نے, ہمارے اداروں نے, ہماری حکومت نے. اور ہمیشہ ہی اس طرح ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت ہو اسی طرح سے بینگ اے مسلم بھی ہے, کیونکہ ہمارے دین کی تعلیمات بھی یہی ہیں اور ہمارے تمام ادارے اور تمام جتنے بھی NGOs ہیں سب نے بڑا پازیٹیو. ایک چیز جی ملک صاحب, بطور مسلمان اور بڑی چیز یہ ہمارے جو عالم, جیسے شاہد بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ جو ہمارے عالم ہے نا, عالم جی ملا نہیں, یہ عالم نا ان کو اپنا رول ادا کرنا ہے. عالم ہمارے پاس بہت کم ہے اور ہمیں ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو جامعہ جیسے اگر باقی یونیورسٹیاں دنیا میں وہاں اپنے علماء کرام کو بھیجنا چاہیے لٹریسٹ نالج اور جو قرآن کی تفسیر اس پہ. دیکھیے ہمارے جو ملا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات, وہ خدمات جو منورٹیز کے لیے ہیں واقعی نہیں بتاتا. یہ چیپٹر ہم صرف مسلمان کے حد تک رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمات ہیں, جو تعلیمات ہیں منورٹیز کے لیے, وہ اتنی بے شمار ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک وفد تشریف لایا. اس وفد میں ایک کرسچن بھی تھے اور صبح وہ وفد چلا گیا. تو وہ جو کرسچن تھے ان کو رستے میں یاد ہے, وہ میں جس چرپائی پہ سویا تھا, بیڈ پہ سویا تھا, میں تو وہاں پہ کچھ ایسے چیزیں ہو گئی کہ مجھے تو وہ چیزیں دھونی چاہیے تھی, یہ بتانا چاہیے تھا. وہ واپس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ جو تھوڑا بہت گند تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھو رہے تھے, تو اس نے کہا جی یہ تو میرا. میں نے کہا نہیں, آپ میرے مہمان تھے. یہ واقعہ رپورٹڈ ہے لیکن ہم بتاتے نہیں ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ کی گلیوں میں جایا کرتے, مجھے بس بچپن میں پڑھا, ایک ہی واقعہ ہم نے پڑھا اور ایک ہی اسے سبق سیکھنا چاہیے کہ آپ پر ایک بوڑھیا وہ کوڑا پھینکا کرتی تھی, ایک دن نہیں پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہ تھی جب آتے ہیں نا پیغمبر, جی جب پیغمبر تشریف لاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو رول ماڈل بنا کے لاتے ہیں. ایک چیز میں آپ کے نا ایک اور چیز دینا چاہتا ہوں. دیکھیں جب تک آپ ان کا کنٹرول, یہ مذہبی جو مساجد ہیں ان کا کنٹرول, اٹ شوڈ بی انڈر دا کنٹرول آف اسٹیٹ. میں یقین سے کہتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ ایک مسند کسی علماء عالم کو مسجد کی حوالے کریں گے تو وہ کبھی بھی اس قسم کی لوگوں کو ایکسپائر نہیں کرے گا, وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا. اس کو پتا ہوگا کہ میرے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس ہے, مجھے اللہ بھی دیکھ رہے ہیں. آخری بات جی, اس لیے میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہم جب تک اپنی ان مساجد کا کنٹرول خود نہیں کریں گے, اپنی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کا بھی وہاں ایک ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ ایک سند یافتہ جو ہے جو وہ عالم دین جو ہے مسجد میں رکھے, تاکہ نہ وہ اسپیکر سے غلط قسم کے اعلانات کرے, نہ وہ اسپیکر کا مس یوز کریں, نہ ہی وہ ایسی تقریریں کریں جس سے ہمارے ایک دوسرے. آپ نے بڑی سی بات کی ہے. ہم اپنی گورنمنٹ سے اس سانے کے بعد یہ توقع رکھتے ہیں کہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں
جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے وہ ریاست دیتی ہے تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہماری حکومت بھی یہ کرے گی اور اس سے بڑا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. لیکن ہم شاہد صاحب آپ کے لیے شاہد بھائی ایک آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کامیاب کرے, آپ اچھے انسان ہیں, آپ جب دوبارہ جیت کے آئیں گے تو آپ ایک لابنگ کریں گے. سوال میرا شاہد صاحب سے یہ دوبارہ جیت کے آئیں گے, ڈالر سے 300 پلس چلا گیا ہے اور اوپن مارکیٹ میں 312 سے بھی تجاوز کر گیا ہے, نہ جانے کہاں رکے گا. ڈار صاحب جو بڑے چیمپئن بنتے تھے اور کہتے تھے کہ میں آؤں گا کہ ڈالر کو کنٹرول کروں گا, IMF وہ کہتے تھے آئی ڈونٹ کیئر, بیڑا غرق کر گئے ہیں ان 16 ماہ کے اندر اس معیشت کا. کیا کریں گے دوبارہ آ کے بھی شاہد محمود بٹ صاحب؟ تو سر میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس کا ایک ہی سولوشن ہے. آپ نے اگر اس ملک میں اپنی اکنامی کو ٹھیک کرنا ہے جی تو IMF کی جانچ اس کو صرف ایک نہیں میں صرف بات یہ کروں گا جی, ایک آپ کا ایک سیکٹر ہے ایگریکلچر سیکٹر, جب تک آپ اس کو پروموٹ نہیں کریں گے آپ اپنے وسائل میں رہنا سیکھیں گے, ایگریکلچر کو آپ ایکسپورٹ کریں گے, آپ اپنے ڈالرز یہاں لے کے آئیں گے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم ایک ٹماٹر سے لے کے تو ایڈیبل آئلز تک تو ہم امپورٹ کر رہے ہیں, ہم اپنا زر مبادلہ ضائع کر رہے ہیں. تو جب تک آپ اپنی ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے, آپ ایک ایگریکلچرسٹ کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں, میرا یہ ورشن ہے ڈالر 300 سے آپ اوپر جا رہے ہیں, میں مانتا ہوں بالکل جائے گا, اس لیے جائے گا کہ ہم ایسی چیزیں بھی امپورٹ کر رہے ہیں جو میری ضرورت نہیں ہے اس ملک کی, لیکن مجھے وہ بھی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے, ڈالر کی شارٹیج آ رہی ہے. سارا قصور امپورٹ کا ہے سر ایک امپورٹ کا ہے جی. میں پہلی بات 16 ماہ سے پہلے امپورٹ نہیں ہوتی تھی اس ملک کے اندر, اب جو غیر ضروری چیزیں ان کو بند کریں, اس کو بھی بند کریں تاکہ جو ایسی ہم چیزیں. شاید بٹ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ 16 ماہ کی حکومت سے پہلے جو حکومت تھی کیا اس میں امپورٹس بند تھیں, امپورٹ ہوتی نہیں تھی چیزیں, یا آپ لوگوں نے آگے کوئی اسپیشل چیزیں امپورٹ کی جس کی وجہ سے یہ حال ہو گیا ڈالر کی پرائس کا؟ اس وقت ہمارے جب ہمارے وقت میں جب 16 مہینے کی جو ہمیں نے وہ ڈوبتی ہوئی کشتی ہمارے حوالے کی گئی تھی, اس وقت بھی یہ تھا جتنی پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی تھی کہ یہ ملک اب ڈیفالٹ میں جا رہا ہے, گرے لسٹ سے نکلا نہیں تھا, ابھی ڈیفالٹ میں جا رہا ہے جی, ڈیفالٹ میں جا رہا ہے. سب کی نظریں تھی, آپ نے لوگوں نے ڈسکریڈبلٹی ان کی کریڈیبلٹی اپنی ضائع کر دی, IMF سے ڈیلے ان پریکٹس کی, آپ نے ان کی جو باتیں تھی ان کو نہ ماننے سے اپنی جان بوجھ کر انفلیشن پیدا کیا, آپ کی جو ان سے کمٹمنٹ تھی اس ریٹ پر آپ نے چیزیں نہ دی اپنی سستی شہرت کے لیے کہ میں عوام کو ریلیف دے رہا ہوں. اس سے کیا ہوا, اس سے زیادہ آپ کا بڑھتا گیا, ریٹ اوپر چڑھتا گیا, قرضے آپ نے وقت پہ نہ دیے, جب آپ کو واپس کرنے پڑے, پھر اس کے بعد آپ کی پرائس ایک طے شدہ تھی, اس پرائس پہ ہم دیتے ہیں چیز, آپ 100 روپے کی لے رہے ہیں, دے آپ 70 کی رہے ہیں, 30 روپیز کا لاس کر کے جمع کر کے جا رہے ہیں. کس کے لیے؟ ان کو تو پتا تھا کہ ہم جا رہے ہیں, انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا اس ملک کا. یہ تو 10 سال لگیں گے ابھی اس حکومت کو, میں کہتا ہوں جو بھی اگلی حکومت بھی آئے گی وہ بھی اس کو ٹھیک کرتے ہوئے میرے خیال میں 10 سال لگیں گے. میں جو سمجھتا ہوں جس حالات میں وہ چھوڑ گئے ہوئے اس ملک کو, جب تک اس ایگریکلچر سیکٹر کو ہم پروموٹ نہیں کریں گے, ہم ان IMF کے سہارے یعنی سارا قصور جو ہے وہ 3.5 سال پونے 4 سال حکومت کا سارا قصور ہے, جو 75 سالوں میں اس ملک کا حال ہو چکا ہے وہ پونے 4 سال میں. یعنی میں آپ کو بتاؤں 70 سالوں میں تو خیر میں یہ نہیں کہتا, 70 سالوں میں تو دیکھیں میری بات, کہا جاتا ہے کہ قرضہ بہت لیا گیا ان پونے 4 سال کے اندر, ٹھیک 16 ماہ کے اندر 17,335 ارب روپیہ قرضہ لیا گیا ہے. کتنا؟ 17,335. یہ پاکستان کے اندر ریکارڈ کریٹ کر دیا آپ کی 16 ماہ کی اجتماعی حکومت نے, جو آپ کی مخلوط حکومت تھی. اس میں واپس 17,335 ارب. آپ مجھے یہ بتائیں فگر کہ آپ نے جو ان کو دینے تھے واپس وہ کتنے دیے اس میں سے؟ اگر وہ آپ نہیں دیتے تو کیا ہوتا ملک میں؟ سر جو آپ نے واپس دیے تھے وہ اس سے پہلے تھے, اس کے بعد قرضہ لیا. اس کے بعد دیکھیں اس وقت ڈالر اگر 150 کا تھا تو اس کی پرائس بڑھ گئی, وہ آپ کو اور آپ کا بہت بڑھ گیا. تو یہ ملک کو ڈیفالٹ میں تو وہ میں کہتا ہوں وہ چھوڑ کے گئے. ابھی تو صرف یہی چیز سر آنے سے پہلے شہباز شریف صاحب کیوں فرماتے تھے کہ میں 6 ماہ کے اندر یا ملک بچا لیتے. سر آنے سے پہلے لوگوں کو لارے لگاتے تھے جھوٹے. شہباز شریف صاحب فرماتے تھے 6 ماہ کے اندر ہم سب مل کے, ہم بڑے تجربہ کار لوگ ہیں, سب مل کے اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کریں گے, ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس ملک کی سچویشن کو, تمام حالات کو. جب 10 روپے ڈالر بڑھتا, 10 روپے پیٹرول کی پرائس بڑھتے تھے, حمزہ شہباز صاحب آ کے ایسے عوام کو بتاتے تھے, بیوقوف بناتے تھے اور کہتے تھے 10 روپے بڑھا دیا راتوں رات پیٹرول کی پرائسز. یہی مریم نواز صاحبہ, آپ کی پارٹی کے تمام لوگ اتنا واویلا کرتے تھے. شہباز شریف صاحب کی آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے, کہتے تھے اس ملک کے اندر پیٹرول کی پرائس 70 روپے لیٹر ہونی چاہیے. کس کو بیوقوف بناتے تھے شہباز شریف صاحب؟ اور اس کے بعد جب خود حکومت میں آئے, آگے پیٹرول کی پرائس 280 روپے 285 روپے ٹچ کی.
شاید بھٹ صاحب یہ عوام کو صرف بیوقوف بناتے ہیں. آج مریم نواز صاحبہ کی نیب کے اندر سے جو ان کا کیس تھا اس کے اندر ان کی بریت ہو چکی ہے, وہ کیس ہی نمٹا دیا گیا ہے اس لیے کہ اب نیب قوانین میں امینڈمنٹ ہو چکی ہے. تمام جن لوگوں کے فراڈ تھے, کسی کا کوئی کیس تھا, وہ تمام ختم ہو چکے ہیں. سو مریم نواز صاحبہ کو بھی آج بری کر دیا گیا ہے اس کیس کے اندر. ایبسلیٹلی سر, وہ تو دیکھیں اسمبلی نے جو ہے جی وہ لیجسلیشن کی ہے تو قانون بن گیا ہے. ملک صاحب جو انہوں نے آئے تھے 16 ماہ کے اندر, اس عوام کے ساتھ تو کچھ بھلا نہیں کیا, لیکن کیا اپنے ساتھ بھلا کیا سب لوگوں نے. آگے ساکھدار صاحب اپنے 75 کروڑ جو بینک میں منجمد تھے وہ لے گئے, اپنی پراپرٹیز ریلیز کروا گئے, وزیر خزانہ رہے, لوٹ مار کی انتہا کر دی یہاں پہ. یعنی کہتے ہیں کہ شاید کرپشن اتنی ہوئی ہے, یہ بھی ایک سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ ان 16 ماہ کے اندر جتنی کرپشن ہوئی ہے اتنی شاید کبھی ہسٹری میں نہیں ہوئی, کیونکہ مخلوط حکومت تھی, ہر کوئی اپنے بینیفٹ کے لیے کام کر رہا تھا. بہت سی ایسی منسٹریز میں ایسے گھپلے ہوئے ہیں جو شاید ابھی کنٹرول میں نہیں. حالانکہ ابھی تو شہباز شریف صاحب کا صرف مفت آٹا اسکیم, سیلاب کے پیسے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو 41 بل لاسٹ ایک ہفتے میں پاس کیے گئے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے. یہ پی ایم ایل این کے جو اپنے پارلیمنٹیرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یونیورسٹی کے بل 4 کروڑ لے کے ہمارے لا منسٹر نے کیے ہیں. دیکھیں سر, تو یہ بڑی شرم کی بات ہے اور نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری ہم جو آتے ہیں کہ دیکھیں پر بل انہوں نے کہا کہ 4 کروڑ روپے سر. جب آپ یہ ساری ایسی بات کیوں نہیں ہے پریکٹیکلی تو شاہ صاحب ہیں, یہ تو بات دیکھیں نا, آپ کے سابقہ جو وزیر اعظم ہے خاقان عباسی صاحب نے بھی یہ بات کی, آن ریکارڈ کا حصہ ہے, ایسا ہوتا ہے سر آپ کی پارٹی کی. دیکھیں نا, جب آپ اقتدار میں کمپرومائز کر کے آئیں گے نا کہ آپ کی جو جماعت ہے پولیٹیکل پارٹی, اس کو جتنا نقصان ہوتا ہے ہونے دیں, لیکن آپ نے اقتدار میں رہنا ہی رہنا ہے اور آپ نے یہ اقدامات کرنے ہیں, تو پھر آپ بہتی گنگا میں آپ دھوتے ہیں. پھر دیکھیں نا جتنی بھی لیجسلیشن ہوئی اس کا فائدہ پیپل پارٹی کو ہوا, پی ایم این کو ہوا. اگر نہیں ہوا تو کس کو نہیں ہوا؟ وہ عوام کو نہیں ہوا. میرے اور آپ کے لیے کوئی ایسا بل نہیں آیا جس میں ہم کہہ سکیں, بس ہم نے آئی پی پی سے ایسے معاہدے کر رکھے ہیں کہ آپ بجلی کا استعمال کریں یا نہ کریں, وہ جتنے بھی میٹر چلنا ہے سر رات دیر میں بجلی کا یونٹ بڑھ جاتا ہے. میں ابھی کل دیکھ رہا تھا ایک شخص, اس کی صرف 13 یونٹ استعمال ہوئے تھے اور 7,053 روپے اس کا بل. 13 یونٹ بجلی کے استعمال کرنے میں 7,053 روپے کا بل جس شخص کو آ رہا ہے اس ملک کے اندر, غریب کو مار دیا. اگر یہی سلسلہ جاری رہا 16 ماہ کے اندر ان لوگوں نے غریب کا بیڑا غرق کر دیا. اگر یہ انہوں نے کرنا تھا آگے تو کسی بھی جاہل آدمی کو بٹھا دیتے. وہ ہم کہتے ہیں کہ ریاست بچائیے. دیکھیں نا, میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاست بچائیے اور نہ ریاست بچائیے. شاید بھائی ایک کانسٹیٹوئنسی تعلق رکھتے ہیں, الیکشن لڑتے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ جب یہ حلقے میں جاتے ہیں تو لوگوں کو کس قسم کا فیس کرنا پڑ جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اب منحصل قوم, آپ دیکھیں کہ ایران سے ہماری پائپ لائن پاکستان تک آئی ہوئی ہے. آگے ہمارے پاس اتنے طاقت نہیں ہے, ہماری اتنی فورن پالیسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ ہم اس کو آگے لے کے آئیں اور ہمیں پیٹرول سستا ملے. اب سفر کون کر رہا ہے؟ تینوں صوبوں میں سے ایک صوبہ سفر کر رہا ہے. آپ کو سندھ میں بھی پیٹرول وہاں سے سمگل ہو کے آتا ہے, بلوچستان میں بھی تو پورا آتا ہے, کے پی کے میں بھی آتا ہے, اور وہ جو پیٹرولیم ڈیلر ہیں, ڈرگ ڈیلر ہیں, وہ وہاں سے منافع کما رہے ہیں. اور سارے کا سارا برڈن جو ہے نا شاید بھائی ہمیں دینا پڑ رہا ہے پنجابیوں کو. وہاں تو بجلی کو بل بھی کوئی نہیں دیتا, وہاں تو کوئی قانون ہی نہیں ہے. تو اس لیے جو یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں, آپ ان کو دیکھنا, جس طرح آپ دونوں نے کہا اور چٹر صاحب نے بتایا, اب اس ملک میں آنے والا بچہ بھی 2 لاکھ روپے کا مقروض ہے. تو اس ملک کا سر کیا بنے گا؟ ہم جو لون لیتے ہیں نا وہ انویسٹمنٹ کے لیے نہیں لیتے, ہم لون لیتے ہیں جو سرکولر ڈیٹ کو پورا کرنے کے لیے, قرضے واپس کرنے کے لیے, ان کے لیے لیتے ہیں. کوئی دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو 65 میں کے بعد جب ایوب خان صاحب تھے تو اتنی انڈسٹری لگی تھی, ہم اسے نہ چاہتے ہوئے, ہم ڈیموکریٹس ہیں, کہنا پڑتا ہے. اب آپ دیکھنا لاہور سے شیخو پور ہم جاتے تھے تو راستے میں, اور اگر آپ اس طرف جاتے تو جی ٹی روڈ پہ انڈسٹریز ایسی نظر آتی تھی. اب لوگوں نے سارے کا سارا شاید سا پیسہ بلیک منی انویسٹمنٹ کی پراپرٹی میں, اور پراپرٹی میں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. آج بھی کوئی ایسی پالیسی آ جائے کہ جو بلیک منی والا ہے اس کو ہم ایک انسینٹیو دیں کہ بھائی آپ سے 10 سال تک ایک پیسہ نہیں لیا جائے گا, آپ اپنے پیسے کو نکالیں. اور ہمارے پاکستانی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. جو قوم رات کو ایک کیفے میں 7,000 پر پرسن ڈنر پہ دے سکتی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ دے سکتی ہے؟ صاحب شاید عوام کے پاس, مطلب عوام میں جو غریب لوگ ہیں, یہ بات جو ابھی عبداللہ ملک صاحب نے کی, اٹ از ویری لیس پرسنٹیج ان دس سوسائٹی, ہمارے ملک کے اندر
جو اصل غریب لوگ ہیں, جو مڈل کلاس لوگ, مڈل کلاس ہے, وہ مڈل کلاس نہیں رہی اب, سر رہی نہیں ہے نا. سر میں آپ کو صرف مہنگائی کی شرح بتاؤں, ہمارے ملک کے اندر 16 ماہ کے اندر جو آپ کی حکومت اور آپ کے ساتھ مخلوط حکومت نے آگے کیا کیا, تجربہ کار لوگ تھے, 3.25 سال کے اندر اگر اتنی تباہی نکل چکی تھی نا, پھر آپ لوگ آتے ہی فوراً الیکشن کرواتے, دوسری بات معاف نہ کرواتے. آج ڈیفالٹ نیشن کی بات کرتا ہوں سر, جو آپ کہتے ہیں نا ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا, سری لنکا ایک ڈیفالٹ نیشن ہے, وہاں پہ مہنگائی کی شرح 25.7% ہے, اور ہمارے ملک کے اندر 39% ہے سر. ایک اور بات شاہ صاحب, جی ڈیفالٹ نیشن 25.7% مہنگائی ہے. آپ اور ہم سب پاکستانی ہیں, آپ نے بھی اسی قوم کے پاس جانا ہے ووٹ کے لیے, اور جانا کس منہ سے ہے سر, کسی اور نے بھی جانا ہے, کس منہ سے جانا ہے. دیکھیں شاہد بھائی, یہ جو قوم ہے بڑی محنتی قوم ہے. مجھے یہ بتائیں کہ 35,000 میں, چلے 35,000 یہ کر لیں, ایک عام آدمی کے جو کرائے پہ رہتا ہو وہ کوئی بجٹ بنا سکتا ہے؟ بڑا مشکل ہے سر, بہت مشکل ہے. تو سر دیکھیں نا, ہمیں اپنی لیڈرشپ سے کہنا چاہیے کہ واقعی آئیں ریکنسیلیشن کی پالیسی اڈاپٹ کرتے ہیں. آپ کے بچوں کا, آپ کا جتنا سرمایہ ہے اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. مثلا سر آپ کسی کو کہیں کہ اپنے بچے, آپ کا میرے اور آپ کے بچے باہر پڑھ رہے ہوں, کسی اور کو کہیں کہ یہ پاکستان میں یونیورسٹیاں بڑی اچھی ہیں, تو میرے اور آپ سے سوال تو کرے گا کہ بٹ صاحب, ملک صاحب, آپ کے بچے تو باہر پڑھتے ہیں, آپ ہمیں یہ تلقین کریں. سر جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ آئیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں, تو ہمیں وہاں پتہ چلتا ہے کہ فلاں کا بیٹا, فلاں کا نواسا, فلاں کا دماد, وہ اس کو اتنی پراپرٹی ہے, اس کے اتنا وہاں بزنس ہے, اس کے اسپین میں شوگر ملے ہیں, اس کے بنگلہ دیش میں ہیں, اس کے ساؤتھ افریقہ کے ممالک میں ہیں. تو سر ہمارے ملک میں کون آئے گا؟ اب تو پاکستانی آنے ہی نہیں چاہتے. پھر جو آتا ہے, ہمارا جو نظام ہے وہ ایسا فرسودہ ہے, وہ اس کو جکڑ لیتا ہے, کوئی بھی ہو. دیکھیں نا اس سسٹم سے سر آپ بھی گزر رہے ہیں, میں بھی گزر رہا ہوں, ہر پاکستانی گزر رہا ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مل کر پاکستان کو اٹھائیں, آئیں مل کر لوگوں کی جو حالات زندگی ہے اس کو بہتر کریں, تعلیم میں, صحت میں, انوائرمنٹ میں, صاف پینے کے پانی میں. آپ نے ایک بات بڑی اچھی کی کہ ہمارا 68% آبادی پاپولیشن اور ہمارا جو بیک بون ہے وہ ایگریکلچر ہے. ہماری جو ایکسپورٹ ہیں وہ زیادہ, اور امپورٹ پہ جب تک کام نہیں ہوتی, ان میں بیلنس نہیں آتا, ہم غریب ہی رہیں گے. آپ نے یہ بات بالکل اچھی کی ہے کہ ہمیں ایکسپورٹ پر توجہ دینا چاہیے, ہمیں اپنی زراعت پر توجہ دینا چاہیے. سر پنجاب میں ایک دنیا کا بہترین نہری نظام ہے, لیکن ہمارے پاس ریسرچ نہیں ہے, اور ہمارے پاس یہ وسائل نہیں ہیں. اور پھر جو پوری دنیا میں جب چیزیں آگے بڑھتی ہیں تو پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میں سر MOUs ہوتے ہیں, دونوں میں اعتماد ہوتا ہے, پھر جو اونرشپ ہوتی ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں. خالی حکومت سر چاہے بھی نا تو کچھ نہیں کر سکتی جب تک کہ حکومت کو پرائیویٹ سیکٹر کولیبریٹ نہ کرو. نگران حکومت تو شاید کچھ بھی نہیں کر پائے گی. شاید محمود بٹ صاحب, نگران حکومت سے کیا کوئی امید لگانی چاہیے؟ نہیں, لاسٹ منٹ سر. سر نگرانی دیکھیں, ان کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے, ظاہری بات ہے کہ وہ دیئر رسپانسبلٹی, ان کی ذمہ داری ہے کہ جس حالات سے عوام جو ہے وہی ہے. جی بٹ صاحب مان لیں ایک ہی ذمہ داری ہے. نہیں, ذمہ داری یہی کہ بس عوام کو ریلیف دیں, اس میں اور کوئی ان کا نہیں ہے. تجربہ کار لوگ سر آپ نہیں دے سکتے, جو چیز ہماری ہے سر آپ 16 مہینوں میں نہیں دے سکتے. 14 جماعتوں کا اتحاد تھا, 14 جماعتوں نے 40 سال سے اس ملک کو, اور سر یہی نگران آپ کو کہیں گے کہ پچھلی گورنمنٹ 14 جماعتیں مل کر اس ملک کو اس حالات پہ پہنچا چکی. دیکھیں آپ 15ویں جماعت جو قیدی اس ملک میں پہنچا سکتی تھی. سر ماننا پڑے گا کہ ملک اس حالات پہ چلے گئے تھے. اب اس میں سر کیا ہوگا چٹا صاحب, جو میرا میسج ہے, اگر تو یہ بات یہی ہے تو پھر یا تو 14 جماعتیں ہی رسپانسبل ہوئیں گی کہ اس سٹیج پر انہوں نے پہنچایا ہے, یا وقت ثابت کرے گا کہ 14 جماعتوں نے مل کر اس ملک کو بچا لی ہے, ڈیفالٹ ہونے سے بچا لی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام ہماری ڈیفالٹ ہو گئی ہے, ہم ڈیفالٹ ہو گئے ہیں, ہمیں مہنگائی کا نہ ڈیفالٹ ہونا تھا, لیکن نہ بچا ہے. کہاں سے بچا ہے بٹ صاحب؟ آنے والا یہ ملک کبھی نہیں ہوگا. اس ملک کا بیڑا اگر ضرور کیا ہے تمام سیاستدانوں نے مل کے. جو ڈیفالٹ نیشن ہے, میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں, سری لنکا ڈیفالٹ نیشن ہے, وہاں پہ مہنگائی کی شرح 25.7% ہے, پاکستان کے اندر 39, اور ان کی آبادی بھی بتا دیں کتنی ہے آبادی. میں یہ کہتا ہوں عوام کی اب اس پہ ذمہ داری ہے. عوام خود جو ہے نا اب دیکھ لے, اگر عوام نہ دے, میرا میسج یہی ہوتا ہے سیاستدانوں کو جنہوں نے بیڑا اٹ از دی رسپانسبلٹی آف دا نیشن, کہ نیشن جو ہے وہ اپنے بندوں کو صحیح سوچ سمجھ کے سلیکٹ کر لے. تو میں کہتا ہوں اسمبلی جس طرح پاکستانی, ہمیں پاکستان پہلے عزیز ہے, باقی چیزیں بعد میں ہیں.
پہلے پاکستان ہے، سب سے پہلے پاکستان. تمام سیاستدان پیچھے، تمام چیزیں پیچھے، سوچ سمجھ کے ووٹ دیں. آپ کا ووٹ امانت ہے، یہ سب کے لیے میسج ہے. بہت شکریہ عبداللہ ملک صاحب آپ کا، تھینک یو سو مچ. شاہد محمود بٹ صاحب آپ کا. ناظرین آپ سب کا دیکھنے کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.